السلام علیکم۔ آج کا جو میسج ہے وہ نوجوان نسل کے والے سے ہے، لیکن نوجوان نسل کو میسج نہیں بلکہ نوجوان نسل کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ شہر کوئی بھی پاکستان کا ہو، آبادی کے لحاظ سے ہر جگہ آپ کو پتہ ہے مسائل ہیں، خاص طور پر ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر بات کر لی جائے شہر لاہور کی، تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر آبادی کتنی زیادہ ہے، اور آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور سڑکوں کا بھی بعض اوقات جو ہے سڑکیں بھی وہ تھوڑی بہتر حالت میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیادوں پر بہت زیادہ جو ہے حادثات ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور روزانہ اگر دیکھا جائے حادثات ہونے والی جو شرح ہے وہ زیادہ تر کس کی ہے؟ وہ بائکوں کی ہے، موٹر سائیکلز کی زیادہ جو ہے وہ شرح ہے حادثات کی، اور روزانہ کافی زیادہ جو ہے وہ حادثات ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو حادثات کا شکار ہونے والے لوگ ہیں وہ بوڑھے نہیں ہیں، یا پھر جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ کون سے ہیں بالکل ینگ ایج کے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی اندازہ لگا لیں کہ 13-14 ایئر سے لے کر 19-20-22 اس ایج کے جو بچے ہیں وہ ان حادثات کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے قیمتی جو ہے وہ جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں، تو ادروائز جو ہے ویسے ٹانگیں بازو کی شدید چوٹیں آنے سے بعض کا جو ہے معذوری کی بھی صورتحال جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کبھی ہو گیا واقعہ کبھی نہ ہوا، یہ روٹین ہے۔ ہمارے ہاں جو لاہور میں بڑی بڑی سڑکیں ہیں وہاں پر بچے جو ہیں نوجوان یہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں اور کیئر لیس ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور ایج بھی تھوڑی ایسی ہے، ان کو مطلب بائک کو دوڑانا اور مختلف انداز میں جو ہے وہ جو اس کو زیگ زیگ انداز میں چلانا، کٹ لگانا، تو یہ ایک ہابی اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ایج ایسی ہے اور ان کا تھوڑا سا مائنڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس بائک جیسے اب ہم نے اڑا کے لے جانی ہے کہیں، اور بہت زیادہ ہی ہم نے شاید اس کو سپیڈ سے چلانا ہے۔ تو یہ بات اس حوالے سے پیرنٹس کو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیرنٹس جو ہے ان کی ذمہ داری یہاں پر بہت زیادہ بنتی ہے، اتنی زیادہ بنتی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے اس کو کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہو، یا کسی خطرناک وہ حادثے کو نہ دیکھنا چاہیں، یا کسی مصیبت سے دو چار نہیں ہونا چاہتے، تو وہ اس آگے آئیں اور اس ذمہ داری کو لیں۔ ٹریفک ہمارے یہاں ٹریفک ہے، ٹریفک پولیس ہے، مختلف ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں، سب اپنی جگہ جو ہے وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور ہیلمٹس کا ہمیں بار بار جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہیلمٹ پہنیں، اور اس سے ہماری جو ہے سیفٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سپیڈ لمٹ کا کہا جاتا ہے، مطلب بہت سی ہدایات دی جاتی ہیں، لیکن جو افسوس کے ساتھ جو ہمارے نوجوان نسل ہے، بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر بائک آ جائے تو یہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، اور وہ مختلف جو ہے وہ حادثات جو ہے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ حال ہی 2-3 دنوں کی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جس سے پیرنٹس کم از کم میری بات کو ضرور سمجھیں گے اور اس کو فالو بھی کریں گے، اور اگر اس کو وہ سمجھ پائے تو امید ہے کہ کسی بڑے ڈیزاسٹر سے، کسی بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 دن کی بات ہے، تو میرے ایک مطلب سسٹر کا بیٹا ہے، ایک بھانجا ہے، وہ حادثے کا شکار ہوا ہے بائک چلاتے ہوئے۔ بائک کی سپیڈ تو اتنی تیز نہیں تھی، لیکن کیا تھا کہ وہاں پر جو روڈ تھی وہ خراب تھی، وہاں سے جو ہے روڈ کو اوپر سے تھوڑا اکھاڑا گیا تھا، جس کی وجہ سے صحیح طور پہ بیلنس کے ساتھ جو بائک نہیں چل پا رہی تھی۔ تو وہ تھا، ساتھ اس کے چھوٹا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا، بائک پہ جا رہے تھے، اچانک جو ہے بائک سلپ ہوئی ہے اور وہ بری طرح گرے ہیں۔ ایک اور بائک تھی اس کے اوپر جا کے گرے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھا ہوا تو چھوٹا بھائی تھا وہ تو بچ گیا، اللہ کا شکر ہے، سیف رہا۔ لیکن جو ہے خود جو بائک چلا رہا تھا بھانجا، وہ اس کا کیا ہوا کہ وہ دوسری بائک پہ جا گرا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کو کیسے حادثے کا شکار ہوا۔ اس کی جو ہے وہ سر کی چوٹ جو ہے، دماغ کی چوٹ اس کو شدید آئی ہے۔ اب دماغ کی چوٹ اس کو اتنی شدید آئی ہے جس کی وجہ سے فوری طور پر وہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہے، اور اس کو ہاسپٹل وغیرہ میں لے کر گئے، قریبی ہاسپٹل، وہاں انہوں نے کہا کہ اس کو آپ جو دماغ کی کیونکہ چوٹ ہے تو اس کو آپ جنرل ہاسپٹل میں لے جائیں۔ اس وقت وہ جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور کریٹیکل سچویشن میں ہے، 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں، اس کی سچویشن سیم ہے، یہ نہیں کہ پہلے سے کچھ بہتری آ رہی ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، سانس بڑی مشکل سے اس کی چل رہی ہے، اور یہی ہے کہ ساتھ ساتھ
جو ہے وہ ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ بد دعائیں جو ہے اس وقت وہ کام آ سکتی ہیں آپ کی. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے، کہ ورنہ تو اس کی جو حالت ہے کافی زیادہ خطرناک ہے. لیکن ہم دعا گو ہیں اس کے لیے، اور کوشش بھی ساتھ ساتھ ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جان جو ہے بچائے اور اس کو صحت ملے. اب یہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں جو میرے اپنی آنکھوں دیکھا یا اپنا واقعہ جو میں سنا رہا ہوں. اس کے علاوہ روزمرہ ہونے والے کئی ایک واقعات ہیں. بعض لوگ تو اللہ معاف کرے حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اتنی زیادہ شدید کو چوٹ آتی ہے اور وہیں پر دم توڑ دیتے ہیں. تو اب وہ جو جس نے جانا ہے وہ تو چلا گیا، لیکن اس کے پیرنٹس کا، اس کے گھر والوں کا کیا حال ہے، اور کتنے بڑے وہ صدمے سے دوچار ہو سکتے ہیں، کتنی بڑی ان کی لائف میں، زندگی میں کتنا بڑا ڈیزاسٹر اور مصیبت آ سکتی ہے، اس چیز کا خیال نہیں کرتے. ایج ایسی ہی ہوتی ہے، اس میں پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کریں کہ وہ یا تو اس ایج میں بچوں کو بائک چلانے ہی نہ دیں، ان کو بائک نہ دیں، کیونکہ ویسے جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ سفر کر لیں، کسی اور طریقے سے چلے جائیں. اگر اسٹڈی کے لیے باہر نکلنا ہے یا کسی جاب پہ جا رہے ہیں، جو بھی صورتحال، لیکن بائک نہ دیں. اور اگر بائک دینی ہے تو کم از کم اتنی ایج ہو جائے کہ ان کا جو ہے وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ بھی بن جائے، اور بائک کو پھر ان کو چلانے کی جو ہے وہ ٹریننگ ان کو صحیح طریقے سے ہو، ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے کس سپیڈ میں بائک چلانی ہے، جیسے صحیح ایک بیلنس انداز میں اور اسٹیبل انداز میں بائک کو چلا سکتے ہیں، اور جس سے کسی بڑے حادثے کا ہم شکار نہیں ہو سکتے اور ہماری وجہ سے کوئی اور بھی کسی حادثے کا شکار نہ ہو، اور پھر اس طرح سے وہ سیف بھی رہ سکیں. اب یہ پیرنٹس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز میں پوری طرح جو ہے وہ بچوں کو فری ہینڈ نہ دیں. اور بچے جو ہیں وہ تو ضد کر لیتے ہیں، بائک لے کر نکل جاتے ہیں بتائے بغیر، سارا سر دن غائب رہتے ہیں، ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ نکل گیا. اور بعض جو ہے وہ آپ کو اللہ معاف کرے جو ہے ویلنگ وغیرہ کرنا، اور یہ کتنی خطرناک ایک موت کا کھیل ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کتنی خطرناک چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس سے کیا مصیبت آ سکتی ہے. لیکن یہ پیرنٹس جو ہے وہ زبردستی کریں، جس طریقے سے بھی وہ ذمہ داری لیں تاکہ قیمتی جان جو ہے یا کسی بڑے مصیبت سے وہ بچ سکیں. اب کل یہ پرسوں کی بات ہے، میں اپنے اسی پیشنٹ کے لیے جنرل ہاسپٹل جا رہا تھا، اور جب میں فروز پور روڈ پہ جاتے ہوئے یو ٹرن جب آتا ہے وہاں سے، تو واپس جنرل ہاسپٹل کی طرف ٹرن لیتے ہیں، وہاں سے میں ٹرن لے کر واپس آ رہا تھا. تو یہ بھی میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. اس طرح کے بیسیوں واقعات روزمرہ ہوتے رہتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے وہ بائک پہ سپیڈ سے دو لڑکے آ رہے تھے، بالکل ینگ ایج تھی، یہی ان کی تقریباً 16 17 15 یہی ایج ہوگی. تو سپیڈ سے آ رہے تھے اور ان کی سپیڈ تیز تھی. آگے سے ایک رونگ وے پہ جاتا ہوا جو شخص ہے وہ پیدل جا رہا تھا، وہ بھی ینگ ہی لڑکا تھا لیکن وہ پیدل چل رہا تھا، حالانکہ وہ بھی غلط جا رہا ہے. پیدل اس کا ادھر سے راستہ بنتا نہیں ہے جدھر سے وہ جا رہا ہے، لیکن وہ جا رہا تھا، اور آگے سے وہ لڑکے تیز سپیڈ سے آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا، اور سیدھا جا کے اس کے ساتھ ان کی ٹکر ہو گئی. جو ہی ٹکر ہوئی اور پیچھے بہت خطرناک آواز آئی ہے، میں بائک تھوڑا آگے جا کے میں نے روک لی اور میں نے پیچھے دیکھا تو وہ بری طرح روڈ پر گرے پڑے تھے اور حادثے کا شکار تھے. ان کا حال بہت برا تھا. میں نے بائک واپس ٹرن کیا، ان کے پاس چلا گیا، اور میں نے جا کے سچویشن دیکھی تو وہاں پر جو ہے ان کو ہوش نہیں تھی، صحیح طریقے سے وہ سنبھل کے بات نہیں کر پا رہے تھے، کھڑے اپنے ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا ان سے. تو ان میں سے ایک کو تو فوری طور پر وہاں جو لوگ تھے کسی نے بائک پہ بٹھایا گیا، کوئی سامنے جنرل ہاسپٹل تھا، سامنے گیٹ تھا اس کا، تو ایک کو لے کر چلے گئے. لیکن ایک دوسرا جو کھڑا تھا اس کا جو گھٹنا ہے، گھٹنا اس پر اتنی شدید چوٹ آئی تھی کہ آپ سوچیں ذرا، کہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے اوپر والے جو جلد ہے ساری، جو گوشت ہے اوپر سے وہ ٹوٹلی کٹ گیا، پھٹ گیا، اور نیچے جو ہڈی ہے ساری وہ اس کی نظر آنا شروع ہو گئی. اتنا شدید جو کٹ تھا، اور بہت بڑا کٹ اس کی ٹانگ پہ، ٹوٹلی ٹانگ پہ لگا، جس کی وجہ سے میں دیکھ کر بہت زیادہ ایک دفعہ میری بھی جو ہے ہمت حوصلہ جو ہے وہ جواب دے گا کہ اتنی شدید اس کو چوٹ آئی ہے. لیکن میں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو بائک کے پیچھے بٹھا کے آہستہ آہستہ اس کو سامنے ایمرجنسی میں لے گیا. وہاں پر اس کی جو ہے وہ اس کو ایڈمٹ کروایا، اور پھر اس کو پیرنٹس کو کال کر دی کہ بھئی آپ کے اس طرح بیٹا جو ہے حادثے کا شکار ہو گیا، تو آپ آئیں، جلدی سے آئیں. ایک بائک بھی جو ہے وہ بھی وہیں پر کھڑی ہے، اور یہ جو ہے یہاں ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہے، آپ آ کے اس کی کیئر کریں اور اس کا خیال کریں. تو پیرنٹس جب کال پہ بات کر رہے تھے، ان کے والد جو ہے تو بڑے ہی پریشان تھے
ایسے ہی جیسے بیچارے کی جیسے جان نکل گئی ہو، کیا کہ میرا بیٹا بچ گیا ہے، خیریت ہے، کوئی خطرناک صورتحال تو نہیں، تو میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ اتنی بات نہیں ہے، فی الحال اللہ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی ہے، لیکن ایک جو شدید ٹانگ پہ زخم ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے آپ جتنا جلدی ہو سکے پہنچیں۔ تو وہ لوگ پریشان ہو کہ کیسے بیچارے وہ آئے ہوں گے۔ اب اس ایک چھوٹے سے واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے جب اس طرح کا کوئی بیٹا کسی کا جو ہے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور گھر میں پیرنٹس کو کال جاتی ہے، تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسا کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ اور جو ہمارا پیشنٹ ہے وہ اس وقت ابھی کریٹیکل سچویشن میں ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ریکور کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور اس کی جان بچائے۔ تو یہ اب میں نے آپ کو یہ پورا واقعہ اس لیے سنایا کہ یہ 2-3 دنوں کی بات ہے جو صورتحال، ورنہ روزانہ جب بائک پہ نکلتے ہیں باہر تو اس طرح کے حادثات واقعات ہم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس میں ریشو جو ہے وہ انہی ینگ جنریشن کی اور ان بچوں کی ہی ہے۔ تو پیرنٹس خدا رہا یا تو یہ کریں کہ ان کو بائکس نہ دیں، یہ بائکس کی ضد کریں تو کہیں کہ لوکل بس پہ کسی پہ رکشے پہ بیٹھ کے چلے جاؤ جہاں جانا ہے، تو بائک نہ دیں۔ اگر دینی ہے بائک تو پوری طرح ذمہ داری لیں کہ ان کو صحیح چلانی آتی یا نہیں آتی، زیادہ سپیڈ سے تو نہیں چلاتے، زیادہ کوئی خطرناک حادثہ جو ہے وہ راستے میں پیش آ جائے تو پھر کیا بنے گا۔ اس طریقے سے پوری ذمہ داری لیں تو بہت سے حادثات سے بھی بچ سکتے ہیں، بڑی کسی تباہی سے بچ سکتے ہیں، کسی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ایک جو ہے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بڑا آنے والا جو تباہ کن واقعہ ہے اس سے جو آپ مطلب سیف رہ سکتے ہیں۔ تو اب میں آخر میں پھر پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کا ضرور خیال کریں اور اس چیز کو دیکھیں جن کے گھر میں مطلب ینگ نوجوان بچے ہیں اور وہ بائک وغیرہ لے کر اس طرح نکلتے ہیں تو ان کی کیئر کریں اور ان کو سمجھائیں، یا پھر اس طرح اگر وہ حادثہ وغیرہ ان سے بھی چھوٹا موٹا پہلے ہوا ہے تو ان کو بائک ان کی بند کر دے کہ بائک پہ نہیں جانا، اب ویسے جاؤ، جب تک وہ سینسیبل نہ ہو جائے، ٹھیک طریقے سے ڈرائیونگ نہ کرنی آ جائے، اس وقت ان کو اس چیز سے بچائیں تاکہ آپ کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہوں، آپ کسی مصیبت سے دوچار نہ ہوں۔ تو آپ اس چیز پر عمل کریں۔ یہ آج کا میرا پیغام تھا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔